اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجرکم اللہ۔ آج ہم 11 محرم کی اس دن کو گزار کر 12 محرم کی رات کو جو بیٹھے ہیں سید الشہداء کی اس مظلومیت کا ذکر کرنے کے لیے، عاشور کے بعد تمام مستورات کے سر برہنہ ہے۔ یہاں نقل کرتا چلوں کہ اسی سر برہنہ کے نقطے کو جو بیان کیا جاتا ہے، جب ایرانی علماء بیان کرتے ہیں تو اس کا انداز اور ہے، جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اس کا انداز اور ہے۔ ایرانی علماء یہ کہتے ہیں کہ مخدرات عصمت و طہارت کی سروں پر جو چادریں تھیں ان کے کچھ جو ہے وہ سٹیپ تھے، کچھ جیسے ایرانی خواتین کرتی ہیں، چادر لیتی ہیں، مکنا لیتی ہیں، بیویوں نے اس کو بھی استحکام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چادریں سر سے اٹھی تھیں لیکن بال مکشوف نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح سے ایرانی علماء ان روایات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں جو کل بھی شام غریبہ میں بیان کی گئی آپ کی خدمت میں، کہ جب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا اس عالم غشی سے بیدار ہوتی ہیں تو سوال کرتی ہیں حل من خرقت استر راسی، کہ پھوپھی جان کیا کوئی چادر کا کپڑا ہے جس سے میں اپنے سر کو چھپاؤں؟ تو وہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہاں چادر وہ چادر ہے جو ایرانی خواتین اوپر لیتی ہیں، اندر مکنا موجود تھا۔ اور جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ امتو کے مثلو کے، کہ بیٹی آپ کی پھوپھی بھی آپ ہی کی طرح ہے۔ پس واقعہ کربلا کے بعد ان مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادر چھینی گئی، ان کے پیروں سے جوتے اور نالین ان کے چھینے گئے، اور یہ مخدرات عصمت و طہارت اس اسارت کے عالم میں، ایک ایسی غربت کے عالم میں کہ ان کا سامان چھین لیا گیا، ان کی ضروریات زندگی کو چھین لیا گیا، ان کے خیام کو غارت کیا گیا۔ بعض نقل میں ایک خیام جو جلا ہوا تھا اس خیمے میں یہ مستورات جمع ہوتی ہیں، اور بعض نقل کے مطابق کہ آسمان کے نیچے یہ مخدرات عصمت و طہارت جمع ہوتی ہیں۔ اس کرب کے عالم میں، اس مشکل کی کیفیت میں، اور صبح عاشور جو یہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد جو بنیادی کام کیے گئے، پہلا کام سروں کو جمع کرنا تھا کہ جتنے سرہائے مقدس ہیں ان کو ابدان سے جدا کیا جائے، سروں کو جدا کیا گیا۔ دوسرا عمل، ان اجساد پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اجرکم اللہ۔ تیسرا عمل، ان خیام کو لوٹا جائے، تبرکات علی و بطول کو لوٹا جائے۔ اب جب حسین ابن علی کا سر مل گیا عمر سعد کو تو اسے خولی کے حوالے کیا کہ جاؤ اسے ابن زیاد تک پہنچا دو، اور 72 جو سر بعد میں تھے انہیں کہا کہ صبح شمر لے کر جائے گا۔ اب یہ خولی اس سر کو لے کر چلا ہے، راستے میں اپنے گھر جاتا ہے، اس سر کو جا کر اپنے زوجہ سے چھپانے کے لیے تنور میں ڈال دیتا ہے۔ یہ زوجہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے اس تنور سے ایک نور کی ہماری نمودار ہے، اور یہ سر آوازیں دے رہا ہے علی الغریب علی الشہید علی المظلوم۔ متوجہ ہو جاتی ہے کہ خولی نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، فوراً اس سے جدا ہو جاتی ہے کہ تو نے فرزند رسول کا سر لے کر آیا ہے اور اسے تنور میں ڈال دیا ہے۔ اور دوسرا، صبح عاشور جب ان مخدرات عصمت و طہارت کو سوار کیا جاتا ہے، اسیر کیا جاتا ہے، ایک ہی رسن میں باندھا جاتا ہے، نہیں معلوم امام سجاد نے وہ رسن باندھے یا زینب عالیہ نے تمام مستورات کو اور رسن باندھے گئے۔ ان کو بغیر پالان کے اس اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ آیت اللہ علم الہدا پڑھ رہے تھے،
ایک تختہ ان اونٹوں کے اوپر رکھا گیا، ان مخدرات عصمت و طہارت کو بچوں سمیت اس تختے پر سوار کیا گیا، اور جس سے گرتے رہے بچے، جھڑتے رہے بچے۔ امام زین العابدین کو رسن باندھے گئے، ان اسیروں کو شہداء کے درمیان سے گزارا گیا، اور جب زین العابدین نے اپنے بابا کے جسد اطہر کو اس انداز میں دیکھا، موت کی زردی نمایاں ہوئی۔ ثانی زہرا اس کیفیت کو دیکھ کر خود کو اونٹ سے گرا دیتی ہے۔ نہیں معلوم کیسے ثانی زہرا سید الشہداء کے جسد اطہر پر پہنچی اور آ کر بھائی کی کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ لیا، اور مدینے کی طرف رخ کر کہا صلی علیک ملیک السماء، نانا آسمان کے فرشتوں کا آپ پر سلام، ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامۃ والرداء۔ نانا جسے اس کیفیت میں اور سرزمین کربلا پر دیکھ رہے ہیں، اور نانا یہ آپ کا حسین ہے، اور نانا میں نے ایسی جگہ کا بوسہ لیا اور جہاں آپ نے نہیں لیا، اور جہاں بابا علی نے نہیں لیا، اور جہاں ماں زہرا بوسہ نہیں دے سکی۔ اب یہاں آیت اللہ علم الہدا نقل کر رہے تھے آج جمعے کے خطبے میں، فرماتے ہیں ایسے میں سکینہ آگے بڑھتی ہے اور پھوپھی جان سے سوال کرتی ہے، اور پھوپھی جان یہ کس کا جنازہ ہے؟ زینب عالیہ کہتی ہے سکینہ یہ آپ کے بابا کا جنازہ ہے، اور رات کو تماچا کھائے ہوئے بچی، اور در چھینے ہوئے بچی، اور دامن میں آگ لگے ہوئے بچی، اور جب بابا کے جنازے کو دیکھتی ہے تو اپنے دکھ بھول جاتی ہے۔ آیت اللہ علم الہدا بیان کر رہے تھے کہ بچی نے آ کر سوال کیا، بابا مجھے یہ بتاؤ کس نے آپ کی رگوں کو ذبح کیا؟ من الذی قطع وریدک، کس نے آپ کی رگوں کو کاٹا، اور کس نے مجھے یتیم کیا؟ اور بچی اپنا غم بھول گئی۔ اب ان اسیروں کو ان شہداء کے جسد ہائے اطہر سے گزارا گیا، ان لعینوں نے اپنے جنازے دفن کر لیے، حسین ابن علی کے جسد اطہر کو بے غور و کفن سرزمین کربلا میں چھوڑ دیا، اور یقیناً ان لعینوں کی نظر یہی تھی کہ جنازے تو مسلمانوں کے دفنائے جاتے ہیں۔ اب یہ ایسے عالم میں جب ان شہداء کے درمیان سے یہ اسیر گزرے، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، اور کسی کا عزیز تھا، اور نہیں معلوم یہ کیسے 11 محرم کو کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں، کوفہ کی طرف، اور جب کوفہ پہنچتے ہیں ان کو وہاں رکایا جاتا ہے شہر کے باہر کہ مستورات کو اور اسرا کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ شہر کو تیار کیا جائے، جشن کا اہتمام کیا جائے۔ امیر کو فتح نصیب ہوئی ہے، یہ مخدرات عصمت و طہارت کا کاروان کوفہ شہر کے باہر کھڑا ہے، اور اگلے دن جب دن نمودار ہوتا ہے شہر کو سجایا جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ اسرا کا قافلہ داخل ہوتا ہے ان کے ساتھ سر موجود ہیں، اور زینب عالیہ ام کلثوم کے ساتھ حسین کا سر ہے، عباس کا سر ہے، اور باقی بچوں کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ قاسم کا سر ہے، اور کسی کے ساتھ علی اکبر کا سر
اثر ہے، ایک ایسے عالم میں کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں یہ مستورات جو چھتوں پر موجود ہیں، کوئی پتھر مارتی ہے، کوئی آگ برساتی ہے اور پائے کوبی کی جا رہی ہے۔ امیر کو فتح نصیب ہوئی۔ اب جب دربار میں لایا جاتا ہے، اب یہاں ثانی زہرا کی اس ورود کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور یہ لعین کہتا ہے من هذه المتکبرہ، اب میرے دربار میں یہ اس تکبر کے ساتھ آنے والی کون ہے؟ اور زینب عالیہ جیسے ہی داخل ہوئی ایک کونے میں جا کر تشریف فرما ہو گئی اور یہ لعین اس انداز کو اپنے لیے بے ادبی سمجھتا تھا، لہذا مخاطب ہوا۔ اب جب زینب نے اپنی زبانوں کو جنبش دی تو وہاں عبداللہ عفیف نامی ایک صحابی ہے اور جو آنکھوں سے نابینا ہے، ایک آنکھ جمل میں علی پر قربان کر دی اور دوسری آنکھ صفین میں علی پر قربان کر دی، اور جب آواز علی کو سنا تو کہتا ہے مجھے تو بتایا گیا تھا علی کوفہ میں شہید ہو گئے، اور یہ علی کے لہجے میں بات کرنے والا کون ہے؟ اور کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اور جب اس زینب کا نام سنا اور جلال آ گیا، ابن زیاد پر لعن و نفرین کہی اور کہا تجھے جرأت کیسے ہوئی، علی کی مخدرات کو تو بازار میں لے آیا، خاندان علی کو، حسین ابن علی کو ایسے شہید کیا۔ فوراً حکم دیا اس عبداللہ کو اسیر کر لیا جائے اور سر بدن سے جدا کر دیا جائے۔ ازدی قبیلہ اٹھ گیا کہ ابن زیاد تیری جرأت کیسے ہوئی، ہمارے قبیلے کے ایک صحابی کو ایسے قتل کرنے کا حکم کیسے دیا تو نے؟ اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین تیری مظلومیت۔ ازدی قبیلہ اپنے صحابی کے لیے کھڑا ہو گیا، اور لیکن جس نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت تھی، اس امت نے نواسہ رسول کو اور 3 دن کا بھوکا رکھا، پیاسا رکھا اور بے دردی سے شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔